بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للمسجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا يعيدوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں دوستوں، اللہ کے گھر کے الہی مہمان ہیں آپ. الہی مہمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے بڑی فضیلت کی بھی بات ہے اور آدمی کے لیے بڑے چوکنا رہنے کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ کسی کا انتخاب، کسی آدمی کا انتخاب اس حیثیت سے ہو جاتا ہے کہ اس کا جانا ہوا پی ایم کے پاس، کسی بڑے عہدیدار کے پاس، تو فضیلت اس کے لیے ہے، خوشی اس کے لیے ہے کہ بہت سارے لوگوں میں اس کا انتخاب ہوا ہے. اور اسے اس احتیاط و چوکنا کے ساتھ رہنا پڑے گا کہ وہاں پر جا کر جب جس دربار میں جا رہا ہے، جس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات، کوئی اس کی جانب سے ایسی حرکت نہ ہو جائے جو اس کے شان میں گستاخی ہو. اگر اس کے شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اس بڑے عہدیدار یا ذمہ دار یا پی ایم جو بھی ہے، اس سے پہلے ایکشن، اس سے پہلے حرکت، ری ایکشن جو اس کے خاص احباب ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. اس کی حرکت سے پہلے، اس کے حکم سے پہلے، اس کے ارادے سے پہلے. بالکل اسی طرح حضرات علماء فرماتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والے، ان کے لیے ایک تو فضیلت کی بھی چیز ہے اور یہ استغفار کا بھی مقام ہے. فضیلت اس حیثیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ مسجد کے لیے کھونٹے ہیں، مسجد کے لیے کیل ہیں، مسجد کے لیے میخوں کے مانند ہے. یعنی جس طرح میخ کیل یہ دیوار کے ساتھ، مسجد کے ساتھ ہمیشہ کہیں نہ کہیں وہ اٹکی رہتی ہے، جڑی ہوئی ہے، تعلق ہے، اسی طرح بعض لوگوں کا تعلق اکثر، ان کا زیادہ تر وقت یا یہ کہ ہمیشہ وقت ان کا مسجد میں گزرتا ہے. اور صرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی مثال کھونٹے سے بیان کر کے آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ وہ ان کے ہم نشین، ان کے دوست، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے فرشتے ہوتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ کسی علاقے کے ذمہ دار، کونسلر یا کوئی آدمی آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، ہم نشین ہو جاتا ہے ہمارے دسترخوان میں، یا ہم اس کے دسترخوان میں بیٹھ جاتے ہیں، تو آج کل کے زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فوراً اس کی خبر جو ہے آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائے گی.
کہ میں نے فلاں کے ساتھ افطار کر لی، افطار کی دعوت میں فلاں کے ساتھ شریک رہا، فلاں سے ملاقات ہو گئی، یہ اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اب وہ ہو سکے تو اخبار کی سرخیاں بھی بن جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اگر کوئی عام آدمی نہیں ہے، محلے کا نہیں ہے، اس کا دوست نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی لاوارث جماعت نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے، ان کے ذمے، ان کے ساتھی، ان کا دوست، وہ سوتا بھی ہے فرشتوں کے ساتھ، اٹھتا بھی ہے فرشتوں کے ساتھ، بیٹھتا ہے فرشتوں کے ساتھ، یہاں تک کہ بعض علماء نے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھی ہے کہ اگر وہ استنجا خانہ جاتا ہے، چونکہ استنجا خانہ وہ وہاں پر فرشتوں کا آنا جانا نہیں رہتا، تو استنجا خانے کے دروازے کے باہر فرشتے منتظر رہتے ہیں، جیسے اس جگہ لوگ منتظر رہتے ہیں جہاں پر استنجا خانے ہاؤسفل ہو جائیں۔ ہاؤسفل ہو جانے کے بعد لوگ انتظار میں رہتے ہیں تاکہ وہ کب آئے، میں جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤں۔ ایسے آدمی اس انتظار میں طاق میں لگا رہتا ہے، اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ بھی اس کو ساتھ بالکل اکیلا نہیں چھوڑتا، بالکل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ساتھی ہو جاتے ہیں۔ جلیس بولتے ہیں بالکل ایسا ہم نشین، ایسا دوست جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں ہم سفر، ہمراز۔ اسی وجہ سے بیوی کو بھی جلیس کہا جاتا ہے، جلیسہ، اس لیے کہ وہ ہر چیز میں، ہر سفر میں، دکھ میں، درد میں، خوشی میں، غم میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، ہر وقت وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ساتھ بیٹھنے والے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے کو جلیس کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے ان کے ساتھ ہیں، اتنی بات کافی نہیں ہے، اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں، بیٹا آ کر خیر خیریت پوچھے، دوا دارو کے لیے پوچھے، محلے کے لوگ ذمہ داران مساجد یا کوئی اور ان کے خیر خواہی کرتے ہیں، ان کی عافیت صحت کے بارے میں پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے، یہ ان کے اوپر ہے، لیکن فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں عموماً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہتے ہیں بڑی بڑی عمر کے ہیں، اور گھر میں رہتے ہوئے بڑی بڑی بیماریاں بھی ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر میں آ گئے یہ ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اس لیے کہ جن کی عیادت فرشتے کریں وہ بیمار بھی کیسا بیمار ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ کہیں پر گم ہو جاتے ہیں، الحمدللہ 10 دن، 3 دن، 5 دن وقت لگا، الحمدللہ بیٹھے رہے اطمینان سے، پھر یہاں سے نکلنے کے بعد دنیا کے جھمیلوں میں پھنس گئے، پھنس جانے کے بعد اللہ کے گھر سے دور ہو گئے، تو دور ہو جانے کی وجہ سے جس طرح لوگ انہیں ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ یا کبھی امام صاحب مل گئے یا کوئی اور آدمی مل کر کہاں بھئی نظر نہیں آئے، خیر خیریت، سب سلامت ہے، سب عافیت ہے، کہاں چلے گئے، بہت بزی ہو گئے، خیر خیریت ان سے پوچھتے ہیں، فرشتے جو ہے اس سے پہلے ان کو ڈھونڈتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ فرشتے ہی کے ڈھونڈنے کی برکت ہے کہ کوئی تبلیغی جماعت یا کوئی امام صاحب اس سے ملاقات کر لیتا ہے۔ اگر فرشتے نہ ڈھونڈتے تو کسی انسان کی بھی ملاقات اس سے نہیں ہو سکتی۔ ارے فرشتے کی نہیں ہو سکی، انسان کی کہاں سے ہو سکے گی؟ یہ فرشتوں کی ملاقات اور ان کے ڈھونڈنے کی برکت۔ پھر آپ نے فرمایا اگر وہ کسی حاجت میں اور ضرورت میں ہوتے ہیں، وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ، اگر وہ حاجت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو ضابطہ ہے مَن كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ، جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں، حدیث ہے۔ اب یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایسے وقت میں جو کہ عموماً دنیا میں، دنیا داری میں لوگ اپنے ذہنوں کے اعتبار سے، لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، عبادت کے اعتبار سے سیزن ہے یا نہیں معلوم نہیں، رحمتوں کا سیزن ہے یا نہیں معلوم نہیں، مغفرتوں کا مہینہ ہے یا نہیں معلوم نہیں، لیکن کاروبار کا تو سیزن طے ہے، تجارت کا سیزن ہے، آخری اشرا بالکل بازار قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں رہتی،
تجارت کا سیزن بنا ہوا ہے، ایسے وقت میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو اپنے نفس کی قربانی کے ساتھ بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ کر اللہ کے گھر میں پڑے رہ جاتے ہیں، ایک سائل، ایک فقیر، ایک سوال کرنے والے کی طرح کہ جب تک آپ ہمیں کچھ نہیں دیں گے ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ وہ اگرچہ کہ اپنے زبان خال سے، اس زبان سے تو کچھ نہیں کہتا، اسی لیے علماء نے لکھا اگر کوئی اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں بیٹھے اور زبان سے اس نے کبھی یہ دعا بھی نہیں کی ہے کہ اللہ آپ مجھے فلاں چیز دے دیجئے، فلاں چیز، 10 دن بیٹھا کچھ دعا بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ سب کچھ دیتے ہیں جو ایک دعا کرنے والے کو دیتے ہیں۔ دعا کرنے والے کی دعا کی قبولیت سے اللہ تعالیٰ جو اسے دیتے ہیں وہ اس کو بھی دیتے ہیں جس نے دعا نہیں کی ہے اعتکاف میں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا آ کر بیٹھ جانا یہ خود اس کی حالت یہ بیان کر رہی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے میں کچھ لینے ہی آیا ہوں، جب تک آپ کے یہاں سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، معافی نہیں ملے گی، شب قدر کی عبادت نہیں ملے گی، میری روزی میں برکت نہیں ملے گی، مجھے ہدایت نہیں ملے گی، مجھے سکون نہیں ملے گا، مجھے اطمینان نہیں ملے گا، تب تک میں یہاں سے ہلنے والا ٹلنے والا نہیں ہوں۔ جتنا بھی ظالم ہو اس کے سامنے آدمی گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور آہوزاری کرتا ہے۔ انسان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 4 چیزوں سے بنایا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ تو ان میں سے جو پانی ہے اس کی خاصیت اطباء نے عجیب و غریب لکھی ہے، کتنا بھی بڑا ظالم ہو اس کے سامنے ایک وقت، ایک لمبا عرصہ گزار دینے کی وجہ سے اس کے اندر ضرور دل میں کہیں نہ کہیں اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، کہیں نہ کہیں اسے جو ہے حرکت دینا چاہتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ ظاہر سے باہر سے دکھاتا نہیں ہے۔ علماء نے عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، فرعون کتنا ظالم، آج کے ظالموں کو دیکھ کر اسے یاد کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا وہ اتنا بڑا ظالم تھا، وہ اس کا ظلم اتنا تھا، آج کے ظالم کا تو ظلم اس کے 100 حصے کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا ظالم، کتنے بچوں کو قتل کر دیا۔ اس کے پاس ایک مرتبہ چند لوگ آئے، چونکہ اس کا یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب میں بڑا رب ہوں، پالن ہار ہوں۔ اس کے پاس چند لوگ آئے، آ کر یہ درخواست کیے کہ ہمارے فلاں علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ ہمارے خدا ہیں، بارش برسائیے۔ اس نے کہہ کر بھیجا جاؤ کل بارش ہوگی۔ اب رات کے وقت سب سو گئے، اس کے وزیر سب بالکل پھٹی پرانی چادر اوڑھ لیا، پہاڑ پر بالکل پھٹے کپڑے میں جا کر وہ رو رہا ہے، وہ گڑ گڑا رہا ہے، اللہ میں جانتا ہوں میں ظالم ہوں، میں نافرمان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں نے وعدہ کر دیا ہے کل بارش ہوگی، تو میرے وعدے کی لاج رکھ لے۔ اب وہ گیا، کل کے دن بارش ہو گئی۔ اس کے دل میں بھی یقین ہے، اس کا دل بھی نرم ہے، بظاہر باہر سے خامخواہ کا فرعون بنا ہوا بیٹھا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا وہ فرعون تھا جو باسامان تھا، سب کچھ جاہ و جلال، حشمت، خدم، وزیر، بادشاہت، سلطنت، حکومت، ساری چیزیں تھیں، اور آج ہر جگہ، ہر علاقے، ہر گھر میں فرعون بے سامان ہے۔ وہ زور زور سے آوازیں، وہ ظلم، وہ دبدبہ، کیا ہے بھی کچھ نہیں ہے، چھوڑیں گے تو بھی کچھ نہیں آتا، پھر بھی فرعونیت، شدادیت، ظلم، چھوٹوں پر ظلم، کام والوں پر ظلم، بھائی پر ظلم، کسی سامنے والے اس کا چھوٹا درجہ ہے معلوم ہو گیا اس پر ظلم، اس کے عمل سے، اس کے قول سے، اس کے فعل سے، اس کے اخلاق سے کسی نہ کسی طرح ظلم ہوتا ہے۔ بہرحال بات یہ تھی کہ آدمی کتنا بھی بڑا ظالم ہو اس کا دل کہیں نہ کہیں دل کے حصے میں نرمی ضرور ہوتی ہے۔ یہ نرمی تھی تبھی وہ جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا۔ اگر وہ واقعتاً دل سے بھی ظالم ہوتا، دل سے بھی سخت ہوتا تو کون سی چیز اسے لے جا کر کھڑا کرتی دعا کرنے کے لیے؟ اسے کہاں سے یقین آتا؟ اس کا دل نرم تھا، تبھی وہ اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے کچھ کرنے کے لیے میرے رب سے بھی مجھے وہاں سپورٹ ضرورت ہے، درخواست کرنا پڑتا ہے، دعا کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ تو جب ظالموں کا یہ حال ہے، ان کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں نرمی بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو
ہم بارہا کہتے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی رحمت کے، میں اتنا رحیم ہوں کہ میں نے اپنی رحمت کا ایک حصہ صرف دنیا میں ڈالا ہے، دنیا میں بھیجا ہے. اسی ایک رحمت کا صدقہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان پر رحم کرتا ہے، بھائی بھائی پر رحم کرتا ہے، ماں بچوں پر رحم کرتی ہے، باپ بچوں پر شفقت کرتا ہے، استاد بچوں پر شفقت کرتا ہے، شیخ اپنے مریدین کے متعلق خیر خواہی کرتا ہے، دوست کی خیر خواہی کرتا ہے. یہاں تک کہ اسی رحمت کا صدقہ ہے کہ ایک جانور مادہ اونٹنی یا بکری یا گائیں جب اس کا بچڑا اس سے دودھ پیتے ہیں، تھن کو منہ لگاتے ہیں، تو وہ دوسرے وقت کے مقابلے میں اپنے پیروں کو تھوڑا چوڑا کر کے رکھتی ہے، پیر اپنا تھوڑا ہٹا کر کے رکھتی ہے تاکہ اسے آرام ملے، آرام سے وہ دودھ پی سکے، اپنے پیٹ کو سیراب کر سکے. وہ اس کا پیر کو تھوڑا ہٹا کر رکھنا بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے، صرف رحمت کے ایک حصے کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اس سے اندازہ لگا لو کہ جب ایک رحمت کا صدقہ، ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ساری انسانیت، سارے مخلوقات رحم کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر، تو ایسے اور بقیہ 99 حصے میرے پاس ہیں. میں کتنا رحیم ہوں، میں کتنا کریم ہوں. اسی لیے ہم کہتے ہیں فارسی میں رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. اس لیے یہ کہا گیا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا وہ یہ کہہ کر بیٹھ جاتا ہے نہیں مجھے کچھ نہ کچھ اللہ سے لے کر ہی جانا ہے. اب جب ظالم کا دل نرم ہو سکتا ہے، ظالم کے دل میں بھی نرمی، ظالم کے دل میں بھی خیر خواہی آ سکتی ہے، ظالم کا دل بھی کہیں نہ کہیں پسیج سکتا ہے. وہ تو اس کی اندرونی کیفیت، اندرونی حالت اس کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے. بظاہر تو لوگوں کے سامنے وہ سخت بنا ہوا ہے، لیکن وہ بھی ہے موم ہے، اس کا دل بھی بہت نرم، کہیں نہ کہیں تو ضرور چھپا ہوا ہے نرمی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ تو ضرور عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، چلو بھی کام دھندا نہیں تھا، بیکاری بیٹھا ہوا. جیسا کہا جاتا ہے کہ نوجوان کی عبادت، اللہ تعالیٰ نوجوان کا ایک سجدہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جوانی کی خواہشات ہیں، نفسانیات ہیں، شہوات ہیں. ان سب کے باوجود وہ آ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس سب کچھ تقاضے ہیں، اس کے باوجود میرے سامنے جھکا ہوا ہے. تو بالکل اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والے ایسا نہیں کہ بھی ان کے پاس کچھ کام وام نہیں تھا، کام کاروبار تجارتیں سب کچھ ہے، ملازمت ہے، ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے لیے بند کر دیا، اللہ کے لیے موقوف کر دیا، اللہ کے لیے تالا لگا دیا، اللہ کے لیے اللہ پر بھروسہ کر کے 10 دن کے لیے رخصت کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے کچھ نہ کچھ تو عطا کرتے ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا تو عطا کرتے ہیں کہ اس کی مغفرت تو ضرور ہو جاتی ہے. ہم اتنا تو بدظن نہیں ہو سکتے، اتنا تو نہیں کہہ سکتے کہ چاہے وہ کتنا بھی بڑا نافرمان ہو، کتنا بھی بڑا باغی ہو، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے سخت دل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ سخت مزاج نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کچھ بھی عطا نہ کرے، خالی جھولی اسے بھیج دیں واپس. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت ہی انعام اور خصوصی رحمت اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کو برساتے ہیں. بعض علماء نے لکھا رمضان میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے عام آدمی پر، ایک عمومی رحمت کا سایہ ہوتا ہے. یہ ایک عام آدمی پر عمومی رحمت برستی ہے، اس کی 10 گنا رحمت اعتکاف کرنے والے پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عمومی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے رمضان میں، اس سے 10 گنا مغفرت اعتکاف کرنے والے کو ہوتی ہے. مغفرت کا مطلب گناہوں کو معاف کرنا اللہ کی جانب سے اور اس کے درجات کو بلند کرنا. عام آدمی کی 1 گناہ معاف ہو گیا، اعتکاف کرنے والے کے 10 معاف ہوتے ہیں. عام آدمی کو اللہ کی جانب سے یہ خیر ملتا ہے، اعتکاف کرنے والے کو 10 خیر ملتے ہیں. عام آدمی کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک راستہ ہموار ہوتا ہے، اس کو اس کے یقین کے حساب سے، اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق، جو بھروسہ ہے، اس حساب سے
10 راستے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں. تو یہ فضیلت کی بھی چیز ہے اور استغفار کا بھی مقام ہے. یہ فضیلت ہے پہلی چیز. اور دوسری چیز استغفار، اس لیے کہ جو بھی چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے اصول، اس کے آداب، اس کے تقاضے اتنے ہی بڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جاؤ فرعون کے پاس جا کر اسے دعوت دو. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ وہ ظالم ہے اور میری زبان میں تھوڑی لکنت بھی ہے بچپن کے واقعے کی وجہ سے، آپ میرے ساتھ کسی کو ساتھ کر دیجئے، میرا بھائی ہے. تو ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبی بنا دیا، حضرت ہارون کو بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. تم اسے دعوت دینے جا رہے ہو، جو دعوت دو. ارے نبی ہیں، نبی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، نبی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ظرف اس قابل ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت عطا کی ہے. اس کا دل اس قابل ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سارے چیزوں کو چھوڑ کر شرط لگا رہے ہیں جاؤ اسے دعوت دو. اور طریقہ اور اصول یہ ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنا، اسے سخت بات مت کرنا. مفسرین نے لکھا عجیب و غریب نکتہ، کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، صاحب جلال، مشہور ہے. ان کے پاس اسرائیل آئے تو انہوں نے ایک تماشا کیا مارا، ان کا دانت جھڑ گیا تھا، دانت ان کا ہاتھ میں آ گیا تھا. وہ لے کر باری تعالیٰ کے حضور گئے تھے، شکایت کیے. اتنے بڑے اور اتنا جلال اور اتنے دمدار کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا جو ان پر ایمان لایا تھا، قبطی، ان پر ایمان لانے والی قوم، اس کو قبطی کہا جاتا ہے. اور سامنے بنی اسرائیل، فرعون کے دوست، فرعون کو رب ماننے والے، فرعونی کا اور یہ قبطی کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا. اب اس نے دیکھا، کہا او موسیٰ آئیے مجھے بچائیے، میرا ساتھ دیجئے. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ایک گھونسا کیا مارا، اس کی موت ہو گئی. صرف ایک گھونسا، قرآن کریم کے الفاظ ہیں فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک گھونسے پر اس کی موت ہو گئی. اب پہلے ہی سے فرعون کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تب جو ہے وہ وہاں سے جا کر مدین گئے. مدین جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر ان کی دختر سے نکاح ہوا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے مالا مال کیا. ایک لمبا واقعہ. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو شرط اور اصول اور طریقہ بتا دیا. اس شرط کے ساتھ کام کرو گے تو فائدہ ہوگا. ایسا نہیں کہ بھئی تمہیں ہم نے چھوٹ دے دی، جاؤ دعوت دو، اب تم اپنے مرضی سے، اپنے طریقے سے، اپنے طور سے، اپنے نہج سے تم دعوت دو گے، یہ مؤثر نہیں ہوگا، یہ اسے اثر نہیں کرے گا. اسی لیے فرمایا ایسا نہیں کہ بھئی میں اعتکاف میں آ کر بیٹھ گیا، اب اپنے من موجی ہو گیا، اپنے اعتبار سے بس جتنا ہو سکے عبادت کر لیا، باقی جو ہے فون میں وقت گزاری ہو رہی ہے، گپے میں وقت گزاری ہو رہی ہے، یا یہاں وہاں بیٹھ کر ان ایسے دیگر لوگوں سے دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں. اسی وجہ سے فرمایا اگر معتکف اعتکاف میں بیٹھ کر اپنی تجارتی سامان سامنے رکھ کر تجارت کرتا ہے، ناجائز ہے. بعض علماء نے تو حرام تک کہا ہے. بزنس کرنا ہے اسے، اگر بہت سخت ضرورت ہے، سامنے کچھ نہیں ہونا چاہیے. جو بیچ رہا ہے فون پر، وہ بھی سخت مجبوری میں، اس کے بغیر اب وہ کام نہیں ہو سکتا، یا وہ کام نہیں کرے گا تو گھر میں کچھ گزارا نہیں ہو سکتا. ان شرائط کے ساتھ علماء نے فرمایا فون پر وہ جو ہے جیسے ایک بڑا مینیجر ہوتا ہے وہ کام کروا سکتا ہے، اسی طرح وہ فون پر کچھ تجارت کر سکتا ہے. لیکن مستقل وہ چیزوں کو لا کر سامنے رکھ کر اگر وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، کسی کو ڈیلر بنا رہا ہے، کسی کو سونپ رہا ہے، یا دے کر اس کی قیمت لے رہا ہے، ناجائز ہے. بعض نے حرام تک کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں اعتکاف میں بیٹھ گیا ہوں، میں اللہ کا مہمان ہو گیا. بھئی اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں جو چاہے کروں، دنیا داری بھی کروں، دینداری بھی کروں. اسی لیے فرمایا ایک پہلی چیز تو فضیلت کی، لیکن جہاں فضیلت ہے وہاں پر استغفار کا مقام بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. ہم لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کعبۃ اللہ گئے، بہت بڑی فضیلت کی جگہ، ایک نماز 1 لاکھ کے برابر
ایک نماز آدمی پڑھتا ہے، پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز، 1,00,000 ظہر پڑھا، 1,00,000 فجر، 1,00,000 عصر، 1,00,000 مغرب عشاء۔ ایک دوسرا پہلو عموماً یا تو ہم سمجھتے نہیں یا تو بولا نہیں جاتا، وہ کیا ہے؟ کوئی ایک نماز چھوڑ رہا ہے، قضا ہو گئی، ایک نماز قضا نہیں ہوئی، 1,00,000 نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ وہاں پر جا کر کوئی ایک غلطی کیا، ایک غلطی نہیں ہے، 1,00,000 غلطیاں ہیں۔ وہاں پر جا کر کوئی ایک بے حرمتی کیا، کوئی ایک بے عزتی کیا، ایک نہیں 1,00,000 بے عزتی ہے۔ جو بھی مقام، جو بھی جگہ، جو بھی وقت فضیلت کے اعتبار سے بڑے ہیں، وہاں پر کچھ ہماری غلطیاں، کمی کوتاہیاں وہ اسی طرح گناہ اور وبال کو بھی بڑھا دیتی ہیں۔ جیسے ثواب بھی بڑھ گیا جگہ کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے، یا اس علاقے کی وجہ سے، اس زمین کی وجہ سے، غلطی ہونے کی وجہ سے وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا علماء نے جہاں فضیلت ہے وہاں پر استغفار ہے، اور ہمارے لیے استغفار کے ساتھ کہ جیسے ہم نے ٹائم ٹیبل بنا لیا، ٹائم ٹیبل الحمدللہ ماشاءاللہ بن گیا ہے، 24 گھنٹے کے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے، تلاوت کتنی کرنی ہے۔ علماء نے فرمایا زیادہ سے زیادہ معتکف کا وقت قرآن کی تلاوت میں گزرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اسے سنت اور نوافل دعا کا موقع تک نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں جو نماز پڑھ کر دعا کرنے والے کو ملتے ہیں۔ صرف قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پڑھنے میں لگائے۔ قرآن پڑھنے سے طبیعت اٹھتا جا رہی ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، شیطان کی جانب سے بوریت محسوس ہو رہی ہے۔ تسبیحات ہیں، استغفار ہے، استغفار کے وہ برکات، وہ اثرات، وہ فوائد خود قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پاس جو بھی آتا آپ ہر ایک کو وہی وظیفہ دیتے، حضرت مجھے روزی کے اعتبار سے شکایت، استغفار کرو، حضرت بیمار ہوں استغفار کرو، اولاد نہیں ہو رہی استغفار کرو، اولاد ہے نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں استغفار کرو، بیٹا ہے بیٹی نہیں ہے استغفار کرو۔ کئی بار وہ ان کے شاگرد ان کے پاس بیٹھنے والے پریشان ہو جاتے، سوال کرتے آپ ہر ایک کو استغفار کا حکم دے رہے ہیں، کوئی اور وظیفہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ فرماتے یہ تو الہی وظیفہ ہے، الہی وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے فوائد کی ایک لمبی فہرست گنا دی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت استغفار میں ہو، استغفار میں گزرے۔ استغفار سے آدمی کو ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے، ندامت، استغفار کا مطلب ندامت ہے۔ اسی لیے وہ واقعہ مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ شیطان نے آپ کو سلا دیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ سے تہجد چھوٹ گئی، شیطان سلا دیا، دوسرے دن آ کر ایک بڑے میاں اٹھا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو۔ حضرت ابو ہریرہ حیران پریشان، مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں، ایسے صحابی ہے ان کے متعلق آتا ہے، اتنے فقیر صحابی، اتنے فقر و فاقے کے ساتھ زندگی گزارنے والے، کئی بار بھوک کی وجہ سے اس طرح پڑے ہوتے تھے راستے میں، لوگ یہ سمجھتے کہ یہ گویا کہ پاگل ہے، ایک مجنون ہے۔ بھوک کی وجہ سے حالت خراب ہو کر طبیعت سست ہو جاتی تھی، چکر کی وجہ سے غشی آ کر چکر کھا کر گر جاتے تھے۔ ایسے آدمی کو کوئی آدمی آ کر اٹھا رہے، اٹھو بھائی نماز پڑھ لو۔ کون ہے بھائی؟ نہیں میں آپ کو نماز کو جگانے کے لیے آیا ہوں۔ ارے کون ہے سچ سچ کے؟ کہا میں ابلیس مردود ہوں۔ پوچھا ارے ابلیس نیک کام، یہ تو ہضم ہونے والی بات نہیں ہے۔ ابلیس جو ہے تہجد کو اٹھائے، نہیں بس ایسے ہی اٹھائے، آپ پڑھ لیجئے۔ کہا نہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پہلے اس کا راز بتا۔ کہا آپ کو کل کیا سلا دیا؟ آپ نے اتنا ندامت کیا، اتنا استغفار، اتنا رویا اللہ کے سامنے، آپ تہجد پڑھ کر بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اب میں سوچا کہ میرا معاملہ، میرا دھندا تو اور چاپٹ ہو گیا، اور جو میں نے چال چلی ہے وہ تو مجھے پر بھاری ہو گئی۔
گویا کہ میں نے اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی ہے، اس لیے میں نے سوچا آج بھی اگر آپ نہیں اٹھیں گے پھر روئیں گے، وہ استغفار، وہ ندامت اللہ کے سامنے، وہ معافی مانگنا، وہ گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آئے گا اور وہ مقام، وہ درجہ عطا کریں گے جو آپ کو تہجد پڑھ کر بھی نہیں ملتا تھا۔ اس لیے میں سوچا کہ نہیں بھائی ان کو درجہ کم ملنا چاہیے، ثواب کم ملنا چاہیے، اس لیے میں نے آپ کو آج جگا دیا۔ استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آدمی کو وہ عمل کرنے پر بھی شاید ثواب نہیں ملتا تھا اتنا جتنا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ رونے سے مل رہا ہے، استغفار ندامت سے ملتا ہے کہ مجھے آج کا دن 24 گھنٹے والا وقت یا 12 گھنٹے والا وقت جس طرح مجھے گزارنا چاہیے تھا میں نے نہیں گزارا، اللہ میں اس کے متعلق معافی مانگتا ہوں، میں نے تیرے گھر کی بے حرمتی کی ہوگی، انسان ہوں ہو جاتا ہے، مولا میں نے تیرے گھر کی بے عزتی کی ہوگی، تیرے کلام پاک کی بے عزتی کی ہوگی، تیرے گھر کی تیرے در و دیوار وغیرہ کی سوچ سوچ کر آدمی استغفار کرے۔ اس لیے فرمایا 2 وظیفے معتکف کو ہمیشہ ہر حال میں اپنانا چاہیے، ایک تو تلاوت قرآن پاک اور دوسرا استغفار۔ اگر ان 2 وظیفوں سے بھی وہ اپنا وقت گزار لیتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اسے ضرور شب قدر نصیب ہوتی ہے، اگر ان 2 وظیفوں میں بھی پورا وقت وہ گزار دیا، چونکہ اس کا اعتکاف کا اصل اور سب سے بڑا مقصد ہی شب قدر کی تلاش ہے، شب قدر کی عبادت ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل کا صحیح علم نہ ہو، فرمایا کہ اگر جہاں پر علم نہیں ہوتا وہاں پر جہالت آ جاتی ہے، علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے، روشنی ہوگی تو آدمی جو ہے راستہ برابر چل سکے گا، چاہے بڑا راستہ ہو چھوٹا راستہ ہو، روشنی ضروری ہے راستے پر صحیح چلنے کے لیے۔ پتہ نہیں راستے میں کون سا گڑھا ہے، چھوٹا گڑھا ہے، بڑا گڑھا ہے، اور ایسا گڑھا ہے گرنے کی وجہ سے اس میں موت آ سکتی ہے۔ تو روشنی علم، مسائل کا جاننا، اگر یہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، یا پوچھ کر معلوم کرنے کا جذبہ نہیں ہے، پوچھ کر معلوم وقت گزارنے کا شوق نہیں ہے، وقت تو گزر جائے گا، برف کی طرح زندگی جس طرح پگھلتی ہے وقت بھی گزر جائے گا، تیز رفتار ہے، اور یہ وقت فرمایا کہ سال مہینے کی طرح گزر رہے ہیں، مہینے ایام کی طرح، دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح، گھنٹہ ایک لمحے کی طرح گزر جائے گا۔ لیکن جہاں جہالت آ جائے گی وہاں پر ضلالت آ جائے گی، ضلالت کا مطلب گمراہی، اب گمراہی آ گئی، گمراہی آدمی کو جہنم تک لے کر چلے جاتی ہے۔ اس لیے مسائل بہت سارے ہیں، جیسے آدمی کا نظام الاوقات بنانا مستحب، علماء نے لکھا، معتکف اعتکاف میں جو بیٹھتا ہے نظام العمل بنا لے، ٹائم ٹیبل، مجھے کیا کیا کرنا ہے یہ بنانا، اور اس حساب سے اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ضروریات کو نکال کر اس کا اکثر وقت عبادت میں گزرے۔ 24 گھنٹے کا وقت ہے، 6 سے 5 گھنٹے سونے، آرام کرنے، حاجات کے لیے، ضروریات کے لیے نکال دیا، باقی اکثر وقت اس کا ماں بقیہ وقت وہ عبادت میں گزرنا ہے۔ اب وہ چاہے الگ الگ عبادت کر لے، نوافل، سیکھنا سکھانا، اعتکاف کے مسائل کا جاننا، قرآن پڑھنا، تسبیحات ہیں، دعا ہے، سب میں تھوڑا تھوڑا وقت تقسیم کر لیا، یہ ٹارگیٹ بنا لیا مجھے روزانہ اتنے استغفار کرنے ہیں، روزانہ مجھے اتنا درود پڑھنا ہے، روزانہ اتنا قرآن پڑھنا ہے، روزانہ اتنے مسائل سیکھنا ہے، روزانہ نماز سیکھنا ہے، روزانہ روزے کے مسائل جاننا ہے۔ اس حساب سے وقت بنا کر، نظام الاوقات بنا کر اگر وقت گزارتا ہے یہ اس کے لیے مستحب ہے، اور اس کا وقت صحیح معنوں میں وصول ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں وقت گزاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور وقت کو خانہ پوری کی طرح گزارنے سے بھرپور حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح مسائل کو جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، لوگوں کے لیے ایک ترغیب کا ذریعہ بنائے، لوگوں کو ہمارے کسی بھی عمل کو دیکھ کر لوگ ہم سے دور ہوں یا اعتکاف والے عمل سے بدظن ہو جائیں، اس سے بھرپور حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عمل کی وجہ سے قرآن و حدیث سنت پر داغ لگے، اس سے بھرپور حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔